اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہے ہمارا ٹاپک شہر یروشلم کہاں واقع ہے اور کس کس مذہب والے اس شہر کا ادب کرتے ہیں اور اس کو جو ہے ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور یہ کتنا قدیمی شہر ہے۔ شہر یروشلم روئے زمین پر وہ واحد شہر ہے جسے یہودیت، مسیحیت اور اسلام تینوں مذاہب کے ماننے والے تینوں ادب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اسے مقدس زمین تسلیم کرتے ہیں۔ یہ تاریخی شہر اپنی سرزمین کے اندر مختلف قوموں کی تاریخ، جنگ و جدال اور داستانیں سمیٹے ہوئے ہے، جس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، لیکن آج بھی یروشلم لوگوں کے دل میں انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ شہر یروشلم اپنی جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے بھی عجیب ترین شہر ہے۔ یہ شہر ڈھلوان پہاڑی پر واقع ہے جو جزائر کی سرزمین سے لے کر عقبہ تک پھیلا ہوا ہے، جو جنوب اور مشرق کے علاوہ پہاڑی کے درمیان گھرا ہوا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈ بتاتی ہے کہ یروشلم میں کبھی قحط نہیں پڑا، جبکہ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ یروشلم کی وادیوں میں پھیلے دور دور تک چونا پتھر اور سنگ مرمر کی وادیاں ایک پرکشش اور قدرتی وادی کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ یروشلم کے کئی نام ہیں، مختلف قوموں نے اسے مختلف دور میں الگ الگ نام سے نوازا۔ اس کا سب سے پرانا نام جیبس ہے۔ یہودی لٹریچر کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس شہر کو جیرح کہا تھا، اور بعد میں شیلم نامی بادشاہ نے 2000 سال قبل مسیح میں اسے سیلم کا اضافہ کر دیا، یعنی یرو اور شلم کا مخفف جو ہے یروشلم کہلایا۔ اس کے علاوہ عربوں نے اسے سنہرا شہر یعنی دی گولڈن سٹی کا نام بھی دیا تھا، کیونکہ جب سورج طلوع ہوتا تھا تو اس کی سنہری کرنوں سے بنے ہوئے مکانات جگمگا اٹھتے تھے۔ یہاں رومیوں کی حکومت آئی تو انہوں نے اسے ایلیا کا نام دیا تھا۔ اسی طرح مسلم حکمرانوں نے اسے القدس کا نام دیا، اور یہود و نصارہ نے یروشلم کے نام کو ہی تسلیم کیا، اور اس طرح آج تک اسے یروشلم کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ انسانی تاریخ میں کوئی مقام آج تک بیت المقدس سے پرانا ثابت نہیں ہوا۔ اہل کتاب کے مطابق ایلیا وہ سرزمین ہے جس کے ذریعے انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہی وہ سرزمین ہے جہاں سے کائنات کی تخلیق کا آغاز ہوا، جبکہ حدیث کے مطابق یروشلم کا خود حضرت آدم علیہ السلام یا ان کے بیٹے نے نام رکھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد بیت المقدس کی بنیاد ڈالی گئی تھی۔ البتہ یروشلم میں انسانی آبادی نہیں پھیلی تھی۔ تاریخ کے مطابق سب سے پہلے یہاں سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد 2500 یعنی 2500 قبل مسیح میں آ کر آباد ہوئیں، جنہیں کنانی کہا جاتا تھا۔ یروشلم کو قدیم تاریخ میں کنان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر 2000 قبل مسیح کے زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق سے یروشلم ہجرت فرما کر اس علاقے میں پہنچے اور ہبرون کے مقام پر سکونت اختیار فرمائی۔ کتاب مقدس کثیر کی روایت کے مطابق اس وقت کے بادشاہ شیلم حضرت ابراہیم پر ایمان لے آیا، اور اس طرح ہبرون میں حضرت ابراہیم کی طاقت و قدرت میں اضافہ ہو گیا۔ یہی
آپ کی اولادیں جو ہیں، اسی جگہ پر آپ کی اولادیں ہوئی اور آپ نے زندگی کا کثیر حصہ یہاں پر گزارا اور ہبرون میں ہی مدفون ہوئے۔ 40 سالوں بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی جگہ خداوند کا دیکھا، لہٰذا انہوں نے اس مقام پر بیت بیت المقدس کی تعمیر کی، جو یہودیوں کی پہلی مقدس مقام مانی جاتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولادیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یہ لوگ کنعان چھوڑ کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے اور لمبے عرصے تک وہاں فرعونیوں کے غلام بنے رہے۔ اسی زمانے میں قوم عمالقہ نے فلسطین اور یروشلم پر قبضہ کر لیا، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکلے تو انہیں اسی ارض مقدس کا ان سے وعدہ کیا گیا جو بنی اسرائیل کو عطا کی جا گئی تھی۔ اس وقت اسرائیلیوں کی تعداد 7 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بنی اسرائیل فلسطین میں داخل نہ ہو سکے، لیکن آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت یوشع کی موجودگی میں بنی اسرائیل نے عمالقہ سے جنگ لڑی تو انہیں فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح بنی اسرائیل دوبارہ فلسطین کے نواحی علاقوں میں آباد ہو گئے۔ داؤد علیہ السلام کے بادشاہ بننے تک بنی اسرائیل کا دارالسلطنت ہبرون ہی تھا، کیونکہ اب بھی مرکزی شہر یروشلم پر عمالقہ کا قبضہ تھا، لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام نے 2 لاکھ کے عظیم لشکر کے ساتھ یروشلم پر حملہ کر دیا اور عمالقہ کو مکمل شکست دے کر یروشلم کو اپنی حکومت میں شامل کر لیا۔ یہیں سے یروشلم کی عظیم تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت میں یروشلم کے ہمسایہ شہروں نے بنی اسرائیل سے امن کا معاہدہ کر لیا۔ داؤد علیہ السلام نے یروشلم کے چاروں طرف اونچی اونچی فصلیں قائم کی اور بڑے بڑے چشمے کھدوا دیے گئے، پتھریلی وادیوں میں باغات لگائے گئے اور یروشلم میں عبادت کے لیے ایک ہیکل کی تعمیر کروائی گئی جس میں تابوت سکینہ کو رکھ دیا گیا۔ یہ وہ پاک ترین جگہ تھی جو یہودیوں کے لیے سب سے مقدس ترین جگہ مانی جاتی تھی۔ اس ہیکل کو حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا اور اس جگہ اونچی بہترین عمارت کی تعمیر کروائی گئی جس میں بڑے بڑے شاہراہ، برآمدے اور کمرے بنائے گئے۔ اس ہیکل سلیمانی کو پورا ہونے میں پورے 13 سال کا عرصہ لگا۔ اب یروشلم بنی اسرائیل کا دارالسلطنت قرار پایا اور شہر کی شان و شوکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہر میں سینکڑوں نہریں کھدوائی گئیں، سڑکیں پختہ کروائی گئیں اور اس طرح یروشلم اپنے دور کے خوبصورت ترین اور اس طرح یروشلم جو ہے اپنے دور کے خوبصورت ترین اور عظیم تجارتی مرکز بن گیا۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ یروشلم کا اس زمانے میں رابطہ عظیم ترین سلطنتوں سے تھا، جن میں وادی سندھ، مصر، فارس شامل ہیں۔ وادی سندھ کے شہر ہڑپہ اور منجو سے اہل یروشلم سونے، چاندی، ہاتھی اور دانت مور مصالحے اور کپاس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کے عظیم الشان دور حکومت کے بعد بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان ہو گئے۔ انہوں نے توریت میں رد و بدل کر دی، پیغمبر کو قتل کیا، یوحنا مورتیاں بنا کر بت پرستی کی ابتدا شروع کر دی اور زنا، سود اور ہر طرح کے جرم میں ملوث ہونے لگے۔ لہٰذا ان تمام نافرمانیوں کے تحت بیرونی طاقتوں نے کئی بار حملے کیے اور 1000 سال کی اس طویل تاریخ میں تقریباً 17 مرتبہ یروشلم پوری طرح اجڑ کر دوبارہ آباد ہوا۔ ان حملوں میں شاہ مصر بنی شاق کا حملہ، اشورا بادشاہ سیخ دب کا حملہ 500 قبل مسیح میں،
بابل کے بادشاہ بوخ نصر کا حملہ، 300 قبل مسیح میں سکندر اعظم کا حملہ، اور سن 70 عیسوی میں دو ہی جنرل ٹائٹس کا حملہ تباہ کن حملے تھے۔ ان میں بخت نصر اور ٹائٹس کے حملے یروشلم اور یہاں کے آباد لوگوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا۔ اس حملے میں ہیکل مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور تورات کے نسخے جلا دیے گئے۔ اسرائیلی عورتوں کو اسیر بنا دیا گیا اور شہر میں قتل عام ہوا۔ یہودیوں کے تمام مال و اسباب لوٹ لیے گئے اور یروشلم کے تمام محلات اور مقامات پتھر کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئے۔ بنو عباس کی خلافت تک یروشلم اسلامی ریاست کا حصہ رہا، لیکن جیسے ہی خلافت کمزور پڑنے لگی تو 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں سے چھین لیا اور یروشلم میں مسلمانوں کے قتل عام کیا۔ تقریباً 88 سال تک یروشلم صلیبیوں کے قبضہ میں رہا اور آخر کار قبلہ اول کی حیثیت سے صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کو دوبارہ آزاد کرا لیا۔ صلاح الدین ایوبی کے بعد تقریباً 700 برسوں تک یروشلم اسلامی سلطنت کا حصہ رہا، جہاں ترک عثمانیوں نے اس شہر کو خوب ترقی دی، تو وہیں یہود و نصارہ کے لیے بھی شہر کے دروازے کھلے رہے۔ اسی طرح یروشلم نے تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنے لمبے عرصے کے لیے امن کا دور دیکھا، لیکن پھر سن 1917 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد یروشلم دوبارہ فتنوں و فساد کا مرکز بن گیا اور 1948 کو امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی سازش سے ارض فلسطین کے خطہ میں سلطنت قائم کی گئی۔ یہودیوں نے یہاں اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا، لہٰذا عرب ممالک اسرائیل کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑے، لیکن یورپ اور امریکہ کے سہارے سے اسرائیل نے عرب ممالک کو شکست دے دی اور پھر 1968 میں 6 روزہ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودی یروشلم اور بیت المقدس پر قابض ہو گئے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد یہودیوں نے یروشلم سمیت فلسطین کے مشرقی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا، جسے عالمی برادری آج بھی ایک غیر قانونی قبضہ قرار دیتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اسرائیل فلسطین کے مزید مسلم علاقوں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جو آج تک جاری ہے۔ ان قبضوں کے رد و بدل میں ہر سال فلسطین میں اسرائیل کی انسانیت سوز ظلم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ فلسطینی مسلمان اب تقریباً 1 صدی سے تکلیف اور آزمائش کی چکی میں پس رہے ہیں، اور یہ دنیا کی واحد قوم ہے جو خود اپنے ہی علاقے میں اور اپنے ہی وطن میں رہ کر اپنی زندگی جینے کے حقدار نہیں ہے، اپنی اس مشکل ترین زندگی جینے پر مجبور ہے۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل اہل فلسطین کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور وہ کسی بھی صورت اسرائیل کا غاصبانہ قبضہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ فلسطین کا غم امت مسلمہ کا مشترکہ غم ہے، اور یہ بات بھی روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ بیت المقدس کا مسئلہ فقط فلسطین کا نہیں بلکہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ حدیث کے مطابق قرب قیامت یروشلم جنگوں کا مرکز ہوگا اور وہاں اسلام کا غلبہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی دمشق کے علاقہ مشرق میں سفید مینار کے پاس ہوگا، اور وہ دجال کو بھی باب لود کے قریب قتل کریں گے۔ باب لود فلسطین کے علاقے میں بیت المقدس کے قریب ہے، اور اسی طرح فتنہ یاجوج ماجوج کی ہلاکت اور انتہا بھی بیت المقدس کے قریب جبل الخمر کے پاس اور قیامت کے قریب وہ وقت بھی آئے گا جب ایک مومن جماعت کے ہاتھوں مسلمان بیت المقدس میں اسلام کا جھنڈا نصب کریں گے۔